آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ اچھا طلعت بھائی، یہ جو زلفی بخاری جو بھاگ گیا ہے اور یہ روز ویلٹ کا جو چل رہا ہے کہ 31 اکتوبر سے ہمیشہ کے لیے بند ہو رہا ہے، کیا اتنا بحران آ گیا ہے کہ یہ مطلب ہوٹل بند کر رہے ہیں یا اندر اندر سودا ہو چکا ہے اس کا؟ طلعت بھائی، میرا نام محمد غیاث ہے اور میں کراچی سے بول رہا ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ یہ جو خبریں چل رہی ہیں زلفی بخاری کے بارے میں، سنا ہے کہ وہ غائب ہو گئے ہیں، ان کو عمران خان صاحب نے این آر او دے دیا ہے، تو وہ اب چلے گئے ہیں ملک سے 20 دن سے، کچھ ان کا پتہ نہیں ہے، تو آپ کی اس بارے میں کیا انفارمیشن ہے؟ السلام علیکم طلعت بھائی، کیا یہ کنفرم ہے کہ زلفی بخاری جو ہے وہ ملک سے چلے گئے؟ سید سمی بات کر رہا ہوں ویری کوئکلی کہ زلفی بخاری صاحب ملک سے فرار ہو چکے ہیں بقول عارف حمید بھٹی صاحب۔ کائنڈلی اس بارے میں ذرا کوئی رکنی رہنمائی، اپنا تجزیہ دے دیجیے کہ کیا یہ خبر آپ کی معلومات کے مطابق درست ہے کہ نہیں؟ جی، 100 سال سے چلنے والا ہوٹل جو ہے وہ اب بند کر دیا پرماننٹلی۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے حوالے سے، اور پاکستان کا حوالہ یہ بن گیا تھا ہوٹل، اس کو بند کر دیا ہے۔ زلفی بخاری ملک کے اندر نہیں ہے، پتہ نہیں چھٹیاں منانے کے لیے گئے ہیں یا پرماننٹلی گئے ہوئے ہیں، میرے معلومات نہیں ہے میرے پاس۔ اور زلفی بخاری ارریلیونٹ ہے کیونکہ وہ ایک وقتی طور پر ان کے ساتھ ایک ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، کوئی تھوڑی سی لوگوں کے کچھ وہ کام کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پر ان کو تھوڑی سی جگہ مل گئی ہے۔ عمران خان کے ساتھ اگر ان کی ذاتی دوستی نہ ہوتی تو زلفی بخاری کو کس نے پوچھنا تھا؟ تو وہ ارریلیونٹ ہے، وہ ادھر ہیں یا نہیں ہے، بھاگے نہیں بھاگ گئے، تو وہ ظاہر ہے جو دوہری شہریت کا حامل ہے اس کی تو جو اپنی زندگی ہے ساری کی ساری وہ باہر گزار رہا ہے۔ تو ایک پکنک عملاً منا رہے ہیں پاکستان کے اندر، پاکستان سے کیا ان کا لینا دینا ہے؟ کیا انہوں نے کسی بڑے مسئلے کی وہ بنیاد بنے؟ جب شیعہ زائرین آ رہے تھے پاکستان میں تو اس وقت یہ خبر چلی تھی کہ وہ ہینڈل کر رہے تھے، اور اگر زائرین کو پراپر طریقے سے مینیج کیا جاتا تو پھر شاید کووڈ کی انفیکشنز وہ نہ ہوتی جو پاکستان کے اندر ہوں۔ یہ ایک چارج ان کے خلاف تھا جس کا انہوں نے پھر بعد میں جواب بھی دیا، لیکن اس کے بعد وہ چارج غائب ہو گیا۔ اب کیا وہ پاکستان میں اگر وہ نہیں ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کے پاؤں جو ہے وہ نیچے سے زمین نکل گئی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ زلفی بخاری حکومت چلا رہے ہیں، حکومت کو قائم رکھنے کا کوئی پیمانہ ہے۔ اس حکومت کے بڑے مسائل ہیں، لیکن زلفی بخاری کا آنا جانا جو ہے وہ ارریلیونٹ ہے۔ اب یہ کس نے کہا کہ وہ فرار ہو گئے ہیں؟ میرے پاس تو کوئی ایسی معلومات ہے، فرار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈیول نیشنل ہے بھائی، ڈیول نیشنل ہے، تو یہی اسی وجہ سے پاسپورٹ رکھے ہوئے ہیں کہ آپ پاکستان میں آئیں اور وقتی طور پر ریاست کے وسائل استعمال کریں اور واپس اس کے بعد اپنی چلے جائیں۔ پھر اس کے بعد جب اپنی پارٹیز کر رہے ہیں تو دوسروں کے ہاتھ پر ہاتھ مار کے کہیں دیکھا نا جی، دیکھیں تیرے بھائی نے کیا کام کیا یار، دیکھ منسٹر بنا ہوا تھا۔ یہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں بڑے زور و شور سے سینہ چوڑا کر کے آ کے کہہ رہے ہیں جی گیس کا جو ہے نا بحران پیدا ہونے والا ہے، تو ان کے اوپر جو جن لوگوں نے انویسٹ کی ہوئی ہے ان سب نے تو پیسہ بنا لیا ہے، چینی مافیا، پیٹرول والوں نے اور میڈیسن والوں نے، یہ مافیا کہہ کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ نئے مافیا جو سلنڈر مافیا ہے ان کو بھی یہ چاندی کروانے لگے ہیں، ان کی اب جو ہے نا وہ لگنے لگی ہے لاٹری۔ تو ہم لوگوں کا کیا قصور ہے جو ہمارے اوپر اس کو مسلط کر دیا ہے ان لوگوں نے؟ دیکھیں یہ واحد حکومت ہے جس کے وزراء وزیر اعظم سمیت آپ کو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں سے آپ کی کیا گت بننے والی ہے، بتا دیتے ہیں آپ کو کہ گندم کا بحران آنے والا ہے، بتا دیتے ہیں کہ چینی بڑھنے والی ہے، بتا دیتے ہیں کہ ہم گیس جو ہے وہ غائب ہونے والی ہے، بتا دیتے ہیں کہ نوکریاں جانے والی ہیں، بتا دیتے ہیں کہ دوائیوں کی قیمتیں ہم بڑھا رہے ہیں، بتا دیتے ہیں آپ کو سب کچھ بتا دیتے ہیں، پھر آخر میں یہ کہتے ہیں کہ گھبرانا آپ نے نہیں ہے، ایک جملے کے ساتھ نیوٹرلائز کر دیتے ہیں۔ ایسی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ اپنے ہاتھ سے ہونے والے کرتوتوں کے بارے میں آپ کو پہلے سے بتا دیں۔ میں کرتوت کیوں کہہ رہا ہوں؟ ریاست اور حکومت کا بنیادی فرض ہے لوگوں کو سہولت مہیا کرنا۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو یہ جو ابھی ایک لیٹسٹ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے، میں چاہوں گا کہ ایڈیٹرز کو اس کا عکس دکھا دیں، اس میں آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو نوٹ ہے وہ آپ پڑھ لیں، اس کو پیج 68 سے لے کے آگے تک پڑھ لیں، پوری ججمنٹ پڑھیں آپ، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ریاست کا کام کیا ہے، حکومت کا کام کیا ہے لوگوں کے حوالے سے۔ جو بدترین بپتا ہے لوگوں پر جو طاری ہوئی ہے، جو ان کے ہاتھوں سے طاری ہوتی ہے،
اس کے اوپر یہ ببانگے دھول کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کرنے والے ہیں. اب ایسے لوگ جو خود آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کرنے والے ہیں, ان کا کیا کیا جا سکتا؟ ان کو کچھ نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ بہت زور ڈالیں گے وہ کہیں گے جی پچھلے کر کے گئے ہیں. چینی 56 روپے کی تھی, 114 روپے کی بک رہی ہے. ہم چیخ کے تھک گئے ہیں, دوسرے لوگ بھی چیخ کے تھک گئے, ٹویٹ کر کے تھک گئے ہیں, کوئی کان پر جون تک نہیں رینگتی. یہ کاٹن کے اوپر جو حملہ ہوا ہے, وائٹ فلائی نے اس کو جو تباہ کیا ہے, کوئی مجھے بتا رہا تھا انکریڈبل فگر, میرے پاس حتمی معلومات نہیں ہے, کہہ رہے تھے کہ 40% جو ہے کاٹن کی جو فصل اس سے متاثر ہوئی ہے, 40% ایک بہت بڑے ڈیمیج کے اندر کنورٹ ہوتا ہے. کوئی اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہے. گندم منگوائی ہے, امپورٹ کروائی ہے, کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تمام معاملات درست ہیں, کوئی اس کے اوپر پوچھنے والا نہیں ہے. وہ کدھر گیا چینی مافیا والا جو کیس تھا؟ آپ یاد کریں نا, ذرا پرانی خبریں نکال کے دیکھیں, اپنے دوستوں کے میسیج فارورڈ کیا وہی دیکھ لیں آپ کہ آپ نے کیا کیا کہا تھا. جی دیکھیں جی چینی کے بارے میں کون لوگ کھا گئے نے, آپ نے میسیج کیے ہو گے نا دوستوں کو, ذرا وہ دوبارہ میسیج پڑھیں اگر آپ کے ان باکس میں پڑھے ہوئے ہیں, وہ ڈیبیٹ یاد کریں کدھر گیا وہ مافیا کے خلاف انویسٹیگیشن. تو ان کا تو کچھ نہیں ہو سکتا جی. اب جو لانے والے ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی کہ 5 سال ہی چلے گا, یہ اس طرح کیسے چلے گا؟ بہت بڑا سوال ہے یہ. عوام کی بپتا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور اوپر سے سیاسی فساد اس لیول کے اوپر آپ لے گئے ہیں کہ ملک کے اندر بنیادی گورننس نہیں ہو پا رہی, اور روزانہ عدالتیں آپ کو بتا رہی ہیں کبھی سندھ کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے, کبھی جو ہے اپوزیشن کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے, اور لوگ ڈپلائی کیے ہوئے ہیں جو عجیب و غریب قسم کی لو قسم کی باتیں کرتے ہیں, لو قسم کی, جس کا پاکستان کی جو بڑی ڈسکورس ہے, جو بڑی بحث ہے قوم کے مستقبل کے بارے میں, اس سے کوئی تعلق نہیں. السلام علیکم سر, میں آج ایک انٹرویو سن رہا تھا تو جس میں وہ بتا رہے تھے کہ کوئی ایک وکیل ہیں جو ثاقب نثار صاحب کے گھر گئے تو ثاقب نثار صاحب آگے اپنی فیملی کے ساتھ لڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ سب آپ نے مجھ سے کروایا ہے. تو اس وقت جب دھرنے ہو رہے تھے اس وقت بھی ہمیں یہ اطلاعات مل رہی تھیں کہ ثاقب نثار صاحب کی جو سی فیملی ہے نا وہ پی ٹی آئی کو بڑا سپورٹ کر دیا ہے, تو وہ بڑا انفلوئنس کر رہے ہیں اپنے والد صاحب کو. تو سر کیا اب ثاقب نثار صاحب اگر شرمندہ ہیں تو وہ سامنے آ کے قوم کے اپنا اگر جرم قبول کر لیں؟ شکریہ. ثاقب نثار صاحب جو ہیں ان کے لیے بہترین امتحان ہے اپنی وقت اور اپنی قدر و منزلت جاننے کے لیے کہ آج وہ اگر اپنے شہر لاہور کے اندر پروٹوکول کے بغیر بازار کے اندر جائیں اور لوگوں کو کہیں کہ میں ثاقب نثار ہوں, تو لوگوں کا رد عمل ان کو بتائے گا کہ وہ کتنے مقبول ہیں اور تاریخ ان کو کیسے یاد رکھے گی. جب آپ طاقت میں ہوتے ہیں, جب آپ 20 دیواروں کے اندر اپنے آپ کو محفوظ متصور کرتے ہیں, جب قانون آپ کی باندھی ہوتی ہے, تب بہادر بننا بڑا آسان ہے. جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تب سچ کی بات کرنا بڑا مشکل ہے. تو ثاقب نثار صاحب اور ان کے قریبی لوگ جنہوں نے اس ملک کے اندر ایک ایسی بنیاد رکھی فیصلوں کے ذریعے کہ جو آنے والے دنوں میں اس کے اوپر جو تعمیر ہوگی وہ ٹیڑھی ہوگی, اگر کسی جگہ پر وہ شرمندگی فیل کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی غلطیوں کے نتائج ذاتی طور پر بھگتنے پڑتے ہیں, اقوام کو بھی بھگتنے پڑتے ہیں. تو جن لوگوں کو یہ خیال نہیں آیا جب وہ طاقت کے اندر تھے کہ وہ کیا غلطی کر رہے ہیں, بعد میں پچھتانے کا فائدہ کیا. تو ثاقب نثار پچھتا رہے ہیں نہیں پچھتا رہے, شرمندہ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے, سر جھکا کے معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے, مجھے نہیں پتا مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے. ہو سکتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑا ریولوشنری کارنامہ کیا, تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا جی. کیا فرق پڑے؟